اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین حق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے انسانوں کی فلاح و بہبود، کامیابی اور کامرانی کا ضامن بنا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی سعادت، کامیابی اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ اس دین کے اوپر آ جائیں گے اور چلنا شروع کر دیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کی آخرت کامیاب ہوگی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو شخص تم میں سے ایمان اور عمل صالح کرے گا، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کی حالت میں وہ اچھے اور نیک اعمال بجا لائے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس یقیناً ضرور ہم اسے ایک اچھی، پاکیزہ، عمدہ، راحت، اطمینان، سکون اور خوشیوں سے بھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور یقیناً ہم ان کے ان نیک اور اچھے اعمال کا بدلہ اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، جنت کی صورت میں، آخرت میں بھی ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والوں سے اللہ دو وعدے کر رہے ہیں۔ ایک وعدہ تو اللہ کا یہ ہے کہ حیات طیبہ، پاکیزہ، صاف ستھری، راحت و اطمینان والی، سکون اور خوشی والی زندگی، اور دوسرا وعدہ کہ آخرت میں اجر، ثواب، اچھی جزا، اچھا بدلہ جو کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنتوں کی صورت میں ہے، یہ دونوں عطا کر دوں گا۔ اسلام اس دنیا میں ہمیں غمزدہ اور اداس نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم ہر وقت اپنے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری کیے رکھیں کہ ایسا لگے کہ ہم بہت زیادہ غمزدہ ہیں، ہم بہت زیادہ اس دنیا میں دکھی ہیں، بلکہ غم اور دکھ اور پریشانی اور ٹینشن، اس کو اسلام بتاتا ہے کہ یہ اگر آ بھی جائے تمہاری زندگی میں تو یہ اللہ کا امتحان سمجھ کے اسے آپ برداشت کریں اور اس پر صبر کا راستہ اختیار کریں، جزا فضا کی طرف نہ جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا سنو، آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وعدہ تو آخرت کا ہے، اور اگلا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مقام کوئی ایسا نہیں ہے جس تک کوئی پہنچ نہ پائے، جیسا کہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ نہیں جی یہ اولیاء اللہ کا مقام
یا اللہ کے قریب ہونے والا مقام، یہ تو خاص خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، بڑا آسان راستہ ہے اس کا کہ ایمان اور تقوی، جو لوگ ایمان لائے اور بچتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، وہ اس مقام پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بشرا بشر سے نکلا ہے، بشر یہ انسانی جلد، عربی زبان میں انسانی جلد کو بشر کہا جاتا ہے، اردو میں اس کے لیے خوشخبری کا لفظ یا خوشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انسان جب خوش ہوتا ہے، جب اسے کوئی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا اثر چونکہ اس کے چہرے، اس کی جلد پہ ہوتا ہے، تو اس لیے عربی میں خوشی یا خوشخبری کے لیے بشرا، بشارت، بشیر، مبشر، یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے قیامت کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ مستبشرہ، کامیاب لوگوں کے چہرے اس روز خوشی سے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے، ناعمہ، نرم و نازک ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حقیقی خوشی مل چکی ہے۔ اور مومن کے لیے حقیقی خوشی محترم بھائیوں یہی ہے کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کا حقدار بنا لے۔ یہ خوشی جب حاصل ہوگی نا تو قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس روز کو چہرے ایسے لگیں گے جیسے ان کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری ہے۔ مستبشرہ، خوش ہوں گے، ضاحکہ، ہنس رہے ہوں گے، ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حقیقی خوشی حاصل ہو چکی ہے۔ حقیقی خوشی تو وہ ہے، حقیقی کامیابی تو وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا میں بھی خوش رہے، دنیا میں بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومن بے اطمینانی والی، بے سکونی والی، بے چینی اور اضطراب والی اور تذبذب والی زندگی یہ مومن کی زندگی نہیں ہوتی۔ مومن مطمئن ہوتا ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مومن اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ جب راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور دین کو اپنے لیے اللہ کا پسندیدہ انعام سمجھ لیتا ہے تو پھر اللہ ایسے مومن کو ایمان کی مٹھاس سے ہمکنار کر دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس چکھا دیتے ہیں۔ اور جب ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت دل میں آ جاتی ہے تو پھر ایمان کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں بندے کو چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کو تو ایک خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام بھی لکھا جس کا نام ہرقل تھا۔ تو ہرقل اس خط کو پڑھ کے عرب قافلے سے جب سوال کرتا ہے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، بتاؤ کہ یہ نبی جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو دین یہ لے کے آیا ہے، کیا کوئی شخص اب تک اس دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر، غصہ ہو کر یا دین کو ناپسند کرتے ہوئے مرتد بھی ہوا ہے، پھرا بھی ہے؟ تو آگے سے جواب دینے والے
کون تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور صحابیت کے شرف پر سرفراز ہوئے، لیکن اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، اس وقت حالت کفر میں تھے۔ وہ کہتے جی نہیں، تو آگے سے وہ تبصرہ کرتا ہے کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جب ایمان کی خوشی، ایمان کی رونق یہ دلوں کے اندر داخل ہو جائے نا، تو پھر بندہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا۔ تو ایمان کی لذت سے اگر اللہ ہمکنار کر دے تو آخرت میں تو انسان کو خوشی، راحت اور چہرے کا دگمگانا اور چمکنا یہ حاصل ہوگا ہی ہوگا، لیکن اللہ ایسے انسان کو دنیا میں بھی خوش و خرم رکھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ لا تحزن لا تہنوا ولا تحزنوا، تم ایمان والے ہو، تم تقوی والے ہو، تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت دین اور ایمان اور عقیدے کی نعمت ہے، تم کیوں کمزور پڑتے ہو؟ تم کیوں غمزدہ ہوتے ہو؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غلبہ، قوت، طاقت، کامیابیاں یہ تمہارے قدم چومیں گی، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم حقیقی معنوں میں ایمان والے بن جاؤ۔ تو ایمان انسان کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے، بشارتیں لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ یہ لفظ استعمال کیا، وبشر المؤمنین وبشر الصابرین وبشر المحسنین وبشر المخبتین، آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، عاجزی کا اظہار کرنے والوں کو، الذین انابوا الی اللہ واجتنبوا الطاغوت، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور طاغوت کی بندگی سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، الذین یتبعون القول فیتبعون احسنہ، الذین یستمعون القول، جنہوں نے بات کو سنا اور اچھی بات کی، اتباع کی، پیروی کی، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی دنیا کے عقل مند ترین انسان ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی بشارتیں سناتا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات ان لہم قدم صدق، جنتوں کی بشارتیں، قدم صدق، بلند مقامات کی بشارتیں، سچی ناموری کی، بلند مقامات کی بشارتیں، جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ انداز اپنایا ہے بشارت والا، خوشخبری والا، کہ آپ ایمان والوں کو کیا سنائیں؟ خوشخبری سنائیں، انہیں خوش کریں، انہیں خوش رکھیں، یہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ چین اور سکون کے ساتھ، یہ فخر کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ان کے پاس عقیدہ توحید ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو اللہ عظیم افراد کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر ایرے غیرے، ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ ولا یعطی الدین الا لمن یحبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ دنیا تو ہر کسی کو دیتا ہے نا، جو اللہ کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے، جو اللہ کے محبوب اور پیارے نہیں ان کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے۔ ولا یعطی الدین الا لمن یحبہ، لیکن اگر اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، عقیدہ توحید کی سمجھ دی ہے، ایمان اور عمل صالح پر چلنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، تو سمجھیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ نے اگر آپ کو دین کی سمجھ دی ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ نے اگر آپ کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دیا، سیکھنے اور سکھانے والا بنا دیا، سننے اور سنانے والا بنا دیا، آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ یہ کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ یہ کون ضمانتیں دے رہا ہے؟ یہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کو یہ خوشخبریاں سنا دیں۔ یہ الصادق المصدوق، یہ سچے اور جن کی سچائی ساری دنیا معترف ہے، ساری دنیا نے جن کے صادق و امین ہونے کا اعلان کیا تھا، ابھی آپ نے نبوت و رسالت کا پیغام لوگوں کو پہنچایا بھی نہیں تھا،
پہلے شہادت مل گئی تھی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ وہ اللہ یہ بشارتیں سنا رہا ہے جو اپنے بارے میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ اس نبی کی باتیں ہیں جو فرماتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات، بہترین راستہ، بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور قرآن اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور اپنے نیک بندوں کے لیے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے۔ بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ ایمان والوں کو بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ کسی جگہ تو مطلق بغیر نام کے کہیں نام لے لے کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، خلیل اللہ، خلیل الرحمن، بڑی آزمائشوں سے گزرے، بڑے امتحانات سے اللہ نے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پہلے خوشخبری دی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ ان کو ایک بردبار بغلام علیم، ایک عالم لڑکا عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری زوجہ سے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ نے پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اب اولاد کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں، حوصلے دے رہے ہیں، خوشیاں سنا رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ ابراہیم تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بھلے تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ دیکھ تیرے لیے خوشخبریاں، بیٹا بھی ہوگا، ہاجرہ کے بطن سے بھی ہوا، اب سارہ کے بطن سے بھی ہوگا، اور صرف بیٹا نہیں ہوگا، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اسحاق کے بعد تیرا پوتا یعقوب بھی اس دنیا میں آئے گا۔ زکریہ علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں، ساری زندگی اللہ سے رو رو کے اولاد کے لیے گریہ کر کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ اب تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اللہ اب سر کے بال بھی سارے سفید ہو گئے ہیں، اللہ بڑھاپا چڑھا ہے، لیکن اللہ میں پھر بھی مایوس نہیں ہوا، میں پھر بھی بد نصیب نہیں ہوا، میں قنوطیت کا شکار پھر بھی نہیں ہوا، تیری رحمت کے خزانے کھلے ہیں، تو کسی وقت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے کفالت کے لیے مریم دی، مریم حضرت زکریا کی کفالت میں آئی، دیکھا کہ اللہ مریم کو کیا دے رہا ہے، کمرے کے اندر بند ہے، حجرے کے اندر بند ہے، اس کی کفالت کرنے والے حضرت زکریا ہیں، باہر سے کوئی آنے والا نہیں، مریم باہر جاتی نہیں۔ وجد عندها رزقا، دیکھا کہ مریم کے پاس تو رزق پڑا ہے، انواع و اقسام کے کھانے اور پھل موجود ہیں۔ پوچھا انا لکی ھذا، مریم یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پھر زکریا نے پھر اپنے رب کو پکارا، اللہ اگر تو مریم کو دے سکتا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے آواز لگائی، محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرکی، ان اللہ یبشرکی بیحییٰ، اے زکریا اللہ تجھے خوشخبری سنا رہے ہیں، تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ بیٹے کا نام کیا رکھ دیا؟ نام بھی خود ہی رکھ دیا، یحییٰ، اس کا نام تو نہیں یحییٰ رکھنا ہے، یبشرکی، خوشخبری آ گئی، مریم کو خوشخبری سنا دی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پھر فرمایا ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ تجھے بھی خوشخبری سناتے ہیں، ایک کلمے کی، تیرے بطن سے پیدا ہوگا، بغیر باپ کے پیدا ہوگا، معجزانہ طور پہ پیدا ہوگا، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔
تو یوں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کو، صالحین کو بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، تو خوشخبریاں سن کر بندے کا دل بڑھ جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، بندے کو اپنے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے حوصلہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے دنیا میں، رسولم مبشرین، کیا فرمایا؟ یہ رسول میں نے کس لیے بھیجے ہیں؟ خوشخبری دینے کے لیے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین، اللہ نے نبی کس لیے بھیجے؟ خوشخبری، ڈرانا بھی ان کا کام ہے، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیر ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، یہ قرآن بھی اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو کہ ان اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت عمدہ اعلیٰ اجر ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے اس لیے آپ پر اتارا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خوشخبری دیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، اللہ نے جو مجھے دین دیا ہے وہ بڑا آسان دین ہے، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ نے مجھے دین حنیف، ایک اللہ کے طرف مائل ہونے والا، ایک اللہ کی طرف جھکنے والا دین، ایک اللہ کی طرف بلانے والا دین، اور السمحہ آسان دین عطا فرمایا۔ ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، دین کی آسانیوں پہ آؤ، دین میں مشکل راستے تلاش مت کرو، شکست کھا جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے۔ فسددوا، سیدھی راہ پہ چلو، قاربو، میانہ روی اختیار کرو، وابشروا، خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی بشارتیں دے رہے ہیں، خوش ہو جاؤ، اللہ نے یہ دین عطا فرمایا، اللہ نے یہ آسانیاں عطا فرمائے ہیں۔ واستعینوا بالغدوۃ والروحہ، صبح کو کچھ اعمال کرو، شام کو کچھ اعمال کرو، وشیء من الدلجہ، رات کی تاریکی میں کچھ نیکیاں کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے جو دین دیا وہ بھی بشارت پر مبنی، جو قرآن دیا وہ بھی بشارت دے رہا ہے، جو انبیاء اور رسول بھیجے وہ بھی مبشرین، اور جو آخر الزمان پیغمبر بھیجا اس کا بھی ایک لقب کیا بیان فرمایا؟ مبشرا۔ اور اللہ نے اپنے نورانی فرشتوں کی بھی یہی ڈیوٹی لگائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ اس جنت کے ذریعے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ دنیا بھی خوشی سے گزارو، آخرت میں بھی تمہارے لیے خوشیاں خوشیاں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی یہی پیغام دیا دین کے حوالے سے، کتاب و سنت کے حوالے سے، کہ اسے اپنے لیے بوجھ مت بناؤ، اسے مشکل مت سمجھو، اور اسے یہ مت سمجھو کہ دین اسلام ہمیں تنگیوں میں ڈالنے والا ہے، ہماری مشکلات میں اضافہ کرنے والا ہے، ہمارے لیے یہ بوجھ بننے والا ہے۔ یہ تو تمہاری تنگیاں، تمہارے مشکلات اور تمہارے بوجھ کم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو تمہیں مایوسیوں، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مشکل میں پڑ جاؤ، یہ جو نبی اللہ نے تمہیں دیا یہ برداشت نہیں کرتا، یہ تمہاری مشکل دیکھ نہیں سکتا۔ لولا ان اشق علی امتی
کئی احادیث میں آتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار مشکل نہ سمجھتا لأمرتہم تو میں انہیں یہ حکم دے دیتا یہ حکم دیتا، لیکن پھر سمجھتا ہوں کہ نہیں امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، میں نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی مبشر بنا کے بھیجے گئے، قرآن اللہ نے تبشیر کے لیے اتارا، انبیاء اور رسول یہ کام کرتے رہے، دعات اور مبلغین کی بھی ذمہ داری اللہ نے یہی لگائی، بشروا ولا تنفروا، اے لوگو تم نے جو دین کی دعوت پیش کرنی ہے، لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہے، دین سے متنفر نہیں کرنا، قریب لانا ہے، یسروا ولا تعسروا، آسان دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، آسانیاں پیش کرنی ہیں، اور دین ہے ہی آسان، مشکل تو لوگ بناتے ہیں نا۔ الدین یسر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مشکل ہم نے بنا ڈالا، 20 مثالیں اس کی موجود ہیں، خوشی کو دیکھ لیں، غم کو دیکھ لیں، معاملات کو دیکھ لیں، عبادات کو دیکھ لیں، جب ہم چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرنے لگ جاتے ہیں اور جب اپنی مرضی سے چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی دین بڑا مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ نہ سمجھنا مشکل ہے، نہ عمل کرنا مشکل ہے، نہ چلنا مشکل ہے، یہ تو آسان دین ہے، یہ تو خوشخبریوں والا دین ہے، یہ تو بشارتوں والا دین ہے۔ اللہ کے نبی بشارتیں دے رہے ہیں، بشر هذه الامہ بالثناء والرفع والتمکین فی الارض، خوشخبری دے دیجیے اس امت کو روشنی کی، رفعت بلندیوں کی، زمین کے اندر اللہ خلافتیں عطا فرمائے گا، ترقیاں عطا فرمائے گا، لمن عمل منہم عمل الآخرہ، لیکن اعمال آخرت کے لیے کرنا ہوں گے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہوں گے۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، امت کو اللہ کے نبی بشارتیں دے رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ دین والا معاملہ ضرور پورا ہوگا، یہ دین ضرور غالب آئے گا، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازیاں کرتے ہو، جلد بازیاں مت کرو۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ خوشخبری یہ دے دی کہ اگر مشکلات آ رہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں بھی لے کر آئے گا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ابشر، ابشرو کے الفاظ کے ساتھ، مرحبا کے الفاظ کے ساتھ، خوش آمدید، آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور کئی خوش نصیب ایسے صحابہ کرام جن کو زندگی میں اللہ جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 اور مبشرہ جنہیں خوشخبری سنائی گئی، عشرہ مبشرہ کی اصطلاح سنی ہوگی، یہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں خلفائے راشدین، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، 6 مزید ایڈ کر، یہ 10 وہ خوش نصیب صحابہ جن کو ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبریاں۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ، عمار بن یاسر، یا عمار ابشر، جنت کی خوشخبری لے لے، تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سے انہیں جنت کی خوشخبری دی، فرمایا علی بلوا، تجھے جنت تو ملے گی لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی آزمائش بھی تیرے اوپر آئے گی، علی بلوا تصیبہ، آزمائش کے بعد جو اسے پہنچے گی پھر اللہ اسے، وہ شہادت کی آزمائش تھی جس آزمائش سے اللہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزارا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ کی زوجہ، جبریل آتے ہیں آسمانوں سے اور جبریل آ کے اللہ کے نبی کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی زوجہ آ رہی ہیں، اللہ کا پیغام ہے، اور کیا پیغام دینا ہے؟ بشرہا، انہیں خوشخبری دے دے، ببیت فی الجنہ، اللہ نے جنت میں ان کے لیے ایک گھر تیار کیا ہے، من قصب، وہ گھر پورے کا پورا، وہ محل پورے کا پورا ایک موتی سے بنا ہوا ہے، ایک موتی سے بنا ہوا محل، لا صخب فیہ ولا نصب، اس محل میں نہ کوئی شور ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، ولا نصب، نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔
اللہ کے نبی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ تو بھائیو، یہ اسلام، یہ دین کے احکام، یہ شریعت کے احکام، ان کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھیں۔ یہ قرآن اللہ نے اسے یبشر المؤمنین، بشارت بنا کے اتارا ہے، خوشخبری بنا کے اتارا ہے، اور اس دنیا میں بھی اپنے اوپر مصنوعی دکھ اور مصنوعی جو ہے یہ تکلیف والی کیفیت، کئی انسانوں کو عادت ہوتی ہے کہ جناب صاحب مطلب وہ نظر آئیں گے ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے اندر سے دکھی ہیں، اور اپنے دکھوں کا شکوہ کبھی اس کے سامنے کر، کبھی اس کے سامنے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کیا کریں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب بیٹے کی جدائی کا غم، وہ بے قراری اپنی شدت و انتہا کو پہنچ گئی، بیٹے سمجھا رہے ہیں کہ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، رونا کیوں نہیں چھوڑتے آپ؟ تو کیا فرمایا؟ میں اپنے رنج اور اپنی بے قراری کا شکوہ کس سے کر رہا ہوں؟ تم سے تو کسی سے نہیں کر رہا، کس سے کر رہا ہوں؟ اپنے اللہ سے کر رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے گر رہے ہیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ کے سامنے آپ کا رونا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آنکھ سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہہ نکلا، اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اس آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے جس آگ سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہہ پڑا۔ ورنہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے، اس کے سامنے جا کے رو، اس کے سامنے آپ کسی کے سامنے اپنی بیماری کا رونا رو رہے ہیں، کسی کے سامنے اپنی کسی تکلیف کا رونا۔ لوگ مداوا نہیں کرتے، لوگ آپ کے دکھوں اور زخموں کا علاج یہ نہیں بنیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کے سامنے پیش کریں اور صبر و استقامت کا راستہ اپنائیں، یہی کامیابی کا۔ اور مالی مسائل ہیں، قناعت بہترین حل ہے۔ کوئی اور دیگر پریشانیاں ہیں، صبر کا راستہ اللہ نے بنایا۔ خوشیاں آئی ہیں، خوشیاں خود بھی خوش و خرم زندگی گزاریں، دوسروں کی زندگی میں بھی خوشی لے کے آئیں، اور کسی کو خوش دیکھ کے حسد، کینہ اور بغض جیسے جذبات دلوں میں مت پالیں۔ خوشی کے حوالے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو بشارت دینا، کسی کو خوشخبری دینا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، اللہ نے یہ کام کیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ خوشی اگر کسی کو پہنچے تو اسے خوشخبری دیں۔ کسی کی خوشی کو دیکھ کر جل جانا، حسد کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ آپ کو خوشی دے تو کیا کریں؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں، زبان سے الحمدللہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جب آپ کے ساتھ کوئی خوشی والا معاملہ آتا تو کیا کرتے؟ سجدہ شکر ادا کرتے، الحمدللہ کہتے، ماشاء اللہ کے کلمات دہراتے۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا وہ دو باغ والوں کا واقعہ کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، باغ کے اندر پھل لگے ہوئے تھے، انگور کے، انار کے، سیب کے، جس کے دیکھ کے تو بڑا خوش ہوا، تو انہیں ماشاء اللہ کہہ دینا تھا، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ کسی کو خوش دیکھیں تو اس کے لیے بھی آپ خوش بھی ہوں اور اس کو بھی دعا دیں۔ اچھا، کسی کی خوشی میں بھی ہم ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں، حالانکہ کسی کی خوشی میں ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ۔ آپ کو کوئی نعمت ملے، آپ کو کوئی خوشی ملے تو ماشاءاللہ کہیں، اور اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کو اگر آپ کوئی خوش دیکھتے ہیں، خرم دیکھتے ہیں، یا اس کو کوئی نعمت یا خوشی ملتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو کیا کہیں؟ بارک اللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف، وہ نہا رہے تھے تو نہاتے نہاتے وہاں سے ایک اور صحابی عامر بن ربیعہ وہ گزرے، تو انہوں نے دیکھا، مطلب نیچے تہبند تو پہنا ہوا تھا، اوپر والا جسم ان کا برہنہ تھا، نہا جو رہے تھے، تو نہاتے انہوں نے دیکھ لیا، اور نظر کو اللہ نے برحق بنایا، نظر لگ جاتی ہے، تو انہوں نے کوئی برکت کے الفاظ ان کے لیے نہیں بولے، نظر لگ گئی، نہاتے نہاتے سہل بن حنیف کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ چکر آیا اور گر پڑے۔ صحابہ اٹھا کے لے گئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے رسول پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ دیکھیں سہل کو۔ پوچھا کوئی ظاہری تکلیف تو نہیں تھی، یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، تم نے کہیں جہاں یہ غسل کر رہا تھا، نہا رہا تھا، کسی کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، وہاں سے کوئی گزرا تو نہیں؟ گزرا تھا جی ایک بندہ۔ کون گزرا تھا؟ عامر بن ربیعہ گزرا تھا۔ بلایا اس کو،
اللہ برکت علی اخی، کیا لفظ بولے؟ تو نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ یہ نہیں کہا کہ تو نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تو نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا، تو یہ کہنا چاہیے بارک اللہ لک یا بارک اللہ علیک۔ بلکہ یہ جو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، یہ بھی انسان کے لیے خوشی کا موقع ہے، تو حدیث میں اس کے لیے جو دعا آتی ہے وہ بھی یہی دعا ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، کہ اس خوشی کے موقع پہ آپ اپنے بھائی کو برکت کی دعا دیں، اپنی بہن کو برکت کی دعا دیں، بارک اللہ لکی و بارک علیکی و جمع بینکما فی خیر، مؤنث کو دے رہے ہیں، مذکر کو دے رہے ہیں تو مذکر کے صیغے سے دیں۔ تو کسی کو خوش و خرم دیکھ کے یا کسی کی نعمت پر کیا دعا دینی ہے؟ بارک اللہ لک، ماشاءاللہ کہنا ہے اپنے لیے، اور کسی کے لیے کیا کہنا ہے؟ بارک اللہ۔ اور سجدہ شکر یہ بھی کام کریں، جب کوئی خوشی آئے، اللہ آپ کو کوئی خوشی دے، کوئی راحت دے، کوئی نعمت دے۔ اچھا، کئی لوگ شکرانے کے نوافل بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، شکرانے کی نماز کوئی نہیں ہے، کتاب و سنت میں شکرانے کے نوافل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ شکرانے کا سجدہ ہے لیکن شکرانے کی نماز کوئی نہیں اس کا تصور ملتا۔ پوچھا جائے ابھی کیا پڑھو؟ میں شکر کے نفل پڑھ رہا ہوں۔ ہاں ویسے آپ نفل پڑھیں جتنے مرضی اللہ آپ کو توفیق دے، ہاں اگر آپ نے منت مانی ہوئی تھی کہ اللہ اگر آپ کو کوئی نعمت دے گا تو میں یہ نوافل ادا کروں گا، تو وہ منت کی تکمیل کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، بلکہ ضروری ہے ان کو پڑھنا۔ لیکن یہ کہنا کہ میں یہ شکر کے نفل پڑھ رہا ہوں، اور یہ شکر کے نوافل بھی کوئی شریعت میں ہوتے ہیں، یہ کوئی نہیں، شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ برکت کی دعا دیں اپنے بھائی کو، اپنے لیے ماشاءاللہ کہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل الاعمال سرور تدخل علی مسلم، کوئی خوش ہو تو اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں، اس کو جو ہے نا حسد مت کریں، کینے دلوں مت پالیں، بغض مت رکھیں، ٹانگیں مت کھینچیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ افضل الاعمال سرور تدخل علی مسلم، آپ کی وجہ سے کوئی ہنس پڑا، کوئی مسکرا پڑا، کوئی خوش ہو گیا، کوئی آپ سے ملنے آیا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ وہ جو ہے نا موڈ والے چہرے سے، آف چہرے سے اسے مت ملیں۔ القی اخاک بوجہ تلقن، اپنے مسلمان بھائی کو ملیں تو حشاش بشاش آپ کا چہرہ ہو، بھئی یہ بندہ تو میری ملاقات کا منتظر تھا، اشتیاق میں بیٹھا تھا۔ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اگر آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر سلام کے بعد مسکرا دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ کوئی اور صدقہ آپ نہیں کر سکتے، یہی صدقہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، یہ نصرانیت سے مسلمان، عیسائی تھے پہلے پھر مسلمان ہوئے۔ فرماتے جب بھی میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، حضور کی مجلس محفل میں گیا، تو آپ نے ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ میرے لیے پیدا کی۔ تو ہر مومن، ہر مسلم دین کا داعی ہے، دین کا مبلغ ہے۔ دین کا داعی یا مبلغ بننے کے لیے کوئی سند یا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسلام کے سفیر ہیں، آپ دین کے داعی ہیں، آپ اللہ کی توحید اس پر چلنے والے ہیں۔ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر جو عمل سے دور لوگ ہیں یا جو دین اسلام سے دور ہیں وہ متاثر ہوں، نہ کہ آپ کا عمل اور آپ کا کردار انہیں مزید متنفر کرنے کا۔ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے مت بنے، اسلام کے سفیر بن جائیں، اسلام کے داعی بن جائیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ سب سے اچھی دعوت ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اللہ کے دین پہ کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ اللہ آپ کی زندگی کو بھی بارونق بنا دے گا، خوش و خرم زندگی گزاریں گے آپ۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں میں نے پاکیزہ زندگی دینی ہے اور آخرت میں پھر میں نے اجر و ثواب سے نوازنا ہے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ، رب کی رحمتیں، رب کی خوشنودیاں، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ سارے انعامات یہ ایمان والوں کے حصے میں آنے والے ہیں، بشرطے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار گئے اور مطمئن ہو کر گئے۔
اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کا حوصلہ اور سلیقہ اگر کوئی دین دیتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی تو ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے، تم تو گناہ گار ہو۔ یہودیت کہتے ہیں اگر تمہیں یہودی بننا ہے، یہودی مذہب میں آنا ہے تو تمہیں اللہ کے غضب میں سے کچھ لینا پڑے گا۔ دنیا کے جس مذہب کو چلے جاؤ پڑھ لو، وہ آپ کو مایوس کرتا ہے، نا امید کرتا ہے، اطمینان نہیں دے سکتا۔ کوئی آپ کو جنگلوں میں بھٹکاتا ہے، کوئی آپ کو راہب بناتا ہے، کوئی آپ کو جوگی بناتا ہے، کوئی آپ کو تارک الدنیا اور متبتل بناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اس دنیا میں رہو، یہاں زندگی گزارو، معاشروں میں رہو، صالح معاشروں کی تعمیر کرو، ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارو، لیکن ایمان اور عمل صالح اس کے اوپر استقامت دکھاؤ، اور کتاب و سنت کی بنیاد پر اپنے آپ کو کھڑے کرو، اور اس کی دعوت ہر وقت اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے اس کو پھیلاؤ۔ اور خوشیاں کہیں باہر ڈھونڈنے کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کا یہ بھی، میں تھوڑی گپ شپ کرنے کے لیے ادھر چلا گیا تھا، اب بندہ خوش بھی نہ ہو، اب بندہ خوشی بھی نہ ڈھونڈے، میں دوستوں کے ساتھ چلا گیا، میں وہاں رات بیٹھا رہا، میں یہ کرتا رہا۔ اوہ خوشی کے سامان تو اللہ نے آپ کے گھروں میں رکھ دیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اللہ نے آپ کو والدین جیسی اگر عظیم نعمت سے نوازا ہے، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی دعائیں، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ آپ کی جنت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے اولاد ہے، آپ کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اہلیہ ہے، دیگر عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، اہل محلہ ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے موقع اللہ نے آپ کے ارد گرد 24 گھنٹے بکھیر رکھے ہیں۔ کہاں بھاگتے ہیں آپ؟ اور فتنوں کے اس دور میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الزم بیتک، جتنا ہو سکے اپنے گھر میں ٹکو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو اپنے لیے کھلا سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، دنیا میں بھی خوشیاں، راحتیں، اطمینان اور سکون عطا فرما دے، اور آخرت میں بھی اللہ یہ اعلان فرما دے لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ نہ آج تم پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔